دورہ حدیث سے فارغ التحصیل ہونے والے جو طلبہ اکرام ہیں، اب سے کچھ دیر بعد ان کی دستار بندی ہوگی اور ان کی دستار بندی ان کے اساتذۃ الحدیث فرمائیں گے اور اس کے بعد انہیں نقد انعامات دیے جائیں گے۔ اس سال جو دورہ حدیث سے طلبہ اکرام فارغ ہوئے ہیں، انہیں جامعہ کی طرف سے جو کتابیں دی گئی ہیں میں مختصر ان کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ معارف القرآن 8 جلدیں اس کی مکمل، معارف الحدیث 7 جلدیں مکمل، آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کی 8 جلدیں مکمل، معارف السنن اس کی 6 جلدیں مکمل، تبیین الحقائق 7 جلدیں مکمل، فتاوی بینات 4 جلدیں، مسائل رفعت قاسمی 7 جلدیں، فتح باب العنایہ، جامع الرموز 3 جلدیں، سراج القاری شرح البخاری، زکوٰۃ، نماز، میت، غسل اور تراویح کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، یہ ٹوٹل 12 جلدیں ہیں۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ 2 کامل جلدیں، ایک اور کتاب بعنوان اللہ سے شرف کیجئے، اسی طرح تصحیح الشمائل، شرح شمائل ترمذی اور بدائع الصنائع الدر المنظور جدید یہ بھی مکمل ہے۔ تصحیح الآثار مع ایضاح الطحاوی، شرح معانی الآثار، یہ کتابیں ہمارے جامعہ ازہر کے استاد الحدیث نائب محتمم حضرت مولانا مفتی عبد المالک صاحب دامت برکاتہم نے تصنیف کی ہیں۔ یہ آخر الذکر 2 کتابیں جن کا میں نے نام لیا۔ اب میں ان طلباء اکرام کے نام لوں گا۔ اساتذۃ الحدیث سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس کی طرف تشریف لے آئیں۔ ڈائس کی بائیں جانب اور حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم اپنی جگہ پر ہی ہوں گے، اساتذہ یہاں کھڑے ہوں گے اور حضرت ان پر ان طلباء پر دست شفقت رکھیں گے۔ اور ان طلباء کو نقد انعامات دینے کے لیے میں اپنے مہمان خصوصی جناب آصف خان صاحب مشیر وزیر اعلیٰ سندھ برائے ضلع کیماڑی ان کو دعوت دوں گا، اور اسی طرح ہمارے آج کے مہمان جناب بابر قمر عالم صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے اساتذۃ الحدیث کے لیے تمام جتنے اساتذۃ الحدیث ہیں اس کے لیے 2-2 ہزار روپے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح دورے سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی اعلان کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان کو دے دیا جائے گا۔ مفتی انعام اللہ صاحب، اسی طرح ہمارے شیر شاہ کے ہماری بھائیوں جیسے ساتھی ہیں حافظ نعیم ہاشمی صاحب، انہوں نے بھی طلباء اکرام کے لیے نقد انعامات کا اعلان کیا ہے۔ مفتی انعام اللہ صاحب جہاں کہیں ہوں فوری طور پہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ زاہد مفتی انعام اللہ صاحب کو بلا کے لے آؤ جلدی سے۔ اور انعامات بھی نقد انعامات بھی انعام اللہ میں ان طلبہ کے نام لوں گا۔ یہ اس طرف سے آئیں گے میری دائیں طرف سے، اور بائیں طرف پر نقد انعامات وصول کریں گے جناب آصف خان صاحب سے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب جیسے میں نے کہا ان کے سروں پر دست شفقت آخر میں رکھیں گے جب ان کے اساتذہ ان کی دستار بندی کریں گے۔ تاثیر اللہ ولد شاکر اللہ، سکندر ولد سفیداد،
ایک ایک نجیب اللہ ولد محمود. امیر اللہ ولد حیات اللہ. خانزادہ ولد شیر عالم. محمد عمر ولد ظفر علی خان. اب میں دعا سے پہلے ہمارے جامعہ ہی کے طالب علم کی طرف سے ان فضلاء کرام کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک منظوم مختصر سا کلام ہے. خوشبو کر دو. حفیظ الحق یہ اپنا کلام پیش کریں گے. ہمارے آج کے فضلاء کے لیے الوداعی کلام ہے، میں پیش کرتا ہوں، مختصر سا سماعت کیجیے. اچھا، ایک خصوصی انعام تھا. انعام لا رہے ہیں. جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے ہمارے مہمان آصف خان صاحب کے لیے ایک انعام ہے. حضرت رئیس الجامعہ انہیں پیش کر رہے ہیں. مبارک سز مبارک تم کو دستار فضیلت ہو، عطائے وارثان انبیاء رب کی معیت ہو. مبارک سد مبارک تم کو دستار فضیلت ہو، عطائے وارثان انبیاء رب کی معیت ہو. یہ محفل اور یہ مجلس آپ ہی کے دم سے روشن ہے، کہیں خوشبو مہکتی ہے، کہیں آباد گلشن ہے. یہاں ہنستے ہوئے تم نے بڑی مدت گزاری ہے، اسی گلشن کی ہر دم تمہاری آبیاری ہے. مگر اب جا رہے ہو تم، یہ لمحے یاد آئیں گے، مدرسے کے در و دیوار بھی تم کو بلائیں گے. مگر اب جا رہے ہو تم، یہ لمحے یاد آئیں گے، مدرسے کے در و دیوار بھی آنسو بہائیں گے. وہ پیاری پیاری باتیں درس گاہوں کا حسین منظر کبھی مسجد
بستی کبھی تفریح کا وہ دل نشین منظر وہ ہر سو ترمذی مسلم کی آوازیں جو آتی تھی ابو داؤد و ابن ماجہ ہر دل کو بہاتی تھی احادیث پیغمبر سے بخاری جگمگاتی تھی تحاوی کی عبارت سے گلشن کھلاتی تھی احادیث پیغمبر سے بخاری جگمگاتی تھی تحاوی کی عبارت سے گلشن کھلاتی تھی تیری وہ خند پیشانی سکندر یاد آئے گی تیری مسند بھی تیرے ہجر میں آنسو بہائے گی ہر ایک استاد و طالب علم کے دل میں تو بستا تھا تیری حسن طبیعت کو زمانہ خود ترستا تھا دل و جاں سے تھا سب کو محترم بے حد نجیب اللہ دلوں پر راج کرتا تھا الگ انداز تھا اپنا دل و جاں سے تھا سب کو محترم بے حد نجیب اللہ دلوں پر راج کرتا تھا الگ انداز تھا اپنا بہت سیاہ ہیں فاصل تاثیر اللہ سے وابستہ مگر اب منتظر تیری جدائی کا کھٹن رستا الگ انداز کا مالک ہمارا خان زادہ تھا بباطن ایک ہی راہ تھا بظاہر گرچہ سازا تھا عجب لہجہ عجب باتیں امین اللہ کی وہوہ کمال خوش مزاجی تھی میرے اللہ کا تحفہ عمر قربان ہو میری عمر تیری فراغت پر زمین و آسمان کو رشک ہے تیری متانت پر عمر قربان ہو میری عمر تیری فراغت پر زمین و آسمان کو رشک ہے تیری متانت پر بہت عرصہ گزارا ہے اسے آباد رکھنا تم جہاں بھی جاؤ پر عثمانیہ کو یاد رکھنا تم بہت عرصہ گزارا ہے اسے آباد رکھنا تم جہاں بھی جاؤ پر عثمانیہ کو یاد رکھنا تم دعائیں دے رہے ہیں آج سارے جامعہ والے سلام الوداع کہتے ہیں تم کو سابعہ والے دعائیں دے رہے ہیں آج سارے جامعہ والے سلام الوداع کہتے ہیں تم کو سابعہ والے حفیظ الحق کے لب پر بس فقط یہ ایک دعا ہوگی خدا ہر خوشی سے تم کو بس یہ التجا ہوگی حفیظ الحق کے لب پر بس فقط یہ ایک دعا ہوگی خدا ہر خوشی سے تم کو بس یہ التجا ہوگی مبارک صدے مبارک تم کو دستار فضیلت ہو عطائے وارثان انبیاء رب کی معیت ہو مبارک صدے مبارک تم کو دستار فضیلت ہو عطائے وارثان انبیاء رب کی معیت ہو
ماشاءاللہ یہ جو دروازے پر حضرات ازدحام لگائے کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں اور موبائل بھی جیب میں رکھ لیں۔ اب اختتامی دعا ہوگی۔ اس دعا کے موقع پر ہم اپنے اکابر بالخصوص جامع حاضہ کے استاد الحدیث، استاد العلماء، شاعر پاکستان حضرت مولانا سعید بسمل صاحب کابل گرامی نور اللہ مرقدہ، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس مدرسے کے لیے وقف کیا، اور حال یہ تھا کہ ان کا جنازہ بھی اسی مدرسے کی در و دیوار سے ہوتا ہوا یہاں سے وہ رخصت ہوئے۔ اسی طرح ہمارے انتہائی مشفق خاندانی اعتبار سے، مدرسے کے اعتبار سے ہمارے سرپرست، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کراچی بھر کے تمام مدارس کی جنہیں ماں کہا جاتا تھا، ہمارے انتہائی مشفق، ہمارے مہربان، ہمارے محسن و مربی حضرت حاجی صوفی محمد مسکین صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمیشہ وہ ہماری سرپرستی کیا کرتے تھے۔ اس مدرسے کی آبیاری کے اندر اگر کوئی کردار ہے کسی کا تو یقیناً وہ حضرت رئیس الجامعہ اور ان کے ساتھ حضرت صوفی محمد مسکین صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ ہم انہیں یہ بدلہ دے سکتے ہیں ان کی اس خدمات کے بدلے میں کہ انہیں اچھے الفاظ سے یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، تو اس دعا کے موقع پہ انہیں بھی یاد رکھا جائے۔ اور اسی طرح جہاں آج ہمارے لیے مجلس باعث افتخار اور خوشی کا سامان پیدا کی ہوئی ہے، وہیں پر ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی قائد وفاق ترجمان مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ تھے، لیکن انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے پرسوں رات کو، اور وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں، تو صحت کی وجہ سے وہ ہماری اس مجلس میں نہ آ سکے، تو ان کی صحت یابی کے لیے بھی خصوصی دعا ہوگی۔ اسی طرح ہماری اس مسجد کی کمیٹی کے چیئرمین جناب حاجی قمر حسین پوری صاحب بھی عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے انتہائی مشفق مدرسے کے معاون جناب فروخ رضوی صاحب، ان کے لیے بھی خصوصی دعا، اور تمام حضرات جو توقع رکھتے ہیں، جو دعاؤں کی نیت لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا ہوگی۔ ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب حفظہ اللہ دعا اختتامی دعا فرمائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اس مجلس مبارکہ کو پورے سال جو اساتذہ نے پڑھایا، طالب علموں نے ہر درجے کے جس درجے کے لیے حفظ ناظرہ سمیت سب کے پڑھنے کو قبول فرما۔ جن حضرات نے ان کے ساتھ تعاون کیا، دانے درمے سخنے پہلے کرتے تھے اب کرتے ہیں، یا اللہ ارادہ ہے ان تمام معاونین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ یہ نام جنہوں نے لکھے لائے ہیں سب سے پہلے ان کا نام لے لیتے ہیں۔ مولانا سعید بسمل مردرانی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، عثمان دلال کو صدر جمیل عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
حاجی محمد مسکین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاؤں کو معاف فرما، حسنات کو قبول فرما، اور ان کے تعاون اور خدمات کو یا اللہ قبول فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ فضل خلیجی صاحب بیمار ہیں، حاجی قمر حسین صاحب اور قاری حنیف صاحب، اور اس کے علاوہ جامعہ کے استاد مولانا نعیم اللہ کی پھپھی بیمار ہے، اور والد اعجاز کی صحت یابی کے لیے، اور مولانا مسعود صاحب بیمار ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا، دل نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اللہ تمام بیماران کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ادارے کے محتمم اور سرپرست حاجی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قاری عثمان صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کی اولاد اور ان کے معاونین اور ان کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس محلے کے جتنے لوگ ہیں، جتنے آئے ہیں، مجلس میں شریک ہیں اور دلوں میں تمنائیں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کی حاجات اور ان کی ضروریات کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ مہمان خصوصی جو یہاں پر آئے ہیں، جو بھی انعامات تقسیم کر رہے تھے، ان کو اور ان کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، ان کے رفقاء کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، عمر دراز عطا فرما، اور ان کے جتنے رفقاء ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے رشتہ دار، ان کے کارکن، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ منور ٹاؤن کے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سال انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اور بہت سارے اکابر ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور صابر ہیں، بہت سو کے نام لینا مشکل ہے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولانا انور بدخشانی بیمار ہے، مولانا فضل محمد صاحب بیمار ہے، میں بھی بیمار رہتا ہوں، جامعہ کے تمام اساتذہ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولانا سلیمان بنوری اور احمد بنوری، جن کو حضرت قاری صاحب نے سرپرست قرار دیا ہے، ان کی سرپرستی قبول فرما۔ اس سے قبل جتنے سرپرست گزرے ہیں، جن کے نام قاری صاحب نے دوران تقریر کی، ان سب کے درجات بلند فرما۔ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، تمام اکابر کی مغفرت فرما۔ تمام جو دینی مراکز ہیں، چاہے وہ تبلیغ سے متعلق ہوں، چاہے وہ جہاد سے متعلق ہوں، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہوں، چاہے وہ شعبہ تصنیف سے متعلق ہوں، چاہے وہ درس و تدریس سے متعلق ہوں، ان تمام اکابر کے قبول پر یا اللہ رحمت نازل فرما۔ محدثین جتنے بھی گزرے ہیں، تمام محدثین کی درجات بلند فرما، ان کے شاگردوں کے اور اساتذہ کے درجات بلند فرما، تمام فقہاء کے درجات بلند فرما، تمام صحابہ کے درجات بلند فرما، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کے درجات بلند فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کو مقام محمود میں مبعوث فرما، اور آپ کے دست اقدس سے اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کی معیت نصیب فرما، اور دنیا میں آپ کے سنتوں پر عمل نصیب فرما۔ یا اللہ بہترین زندگی سنتوں پر ہمیں عطا فرما، نفس اور شیطان کے مقاصد سے اور شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، خصوصاً شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں اور یا اللہ دوسرے صوبوں سے بھی اور خصوصاً صوبے سندھ سے اور خصوص یا اللہ کراچی سے تمام فتنوں کو دفع فرما، تمام فتنے دفع فرما۔ وصلی اللہ تعالی